بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. تو آج فقہ کا پہلا درس ہے الحمدللہ. سب سے پہلے فقہ کا معنی کیا ہے؟ انگلش میں ہم فقہ کو کہتے ہیں جورسپروڈنس. تو فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ تو لنگوسٹک میننگ دیکھیے، علماء فرماتے ہیں فہم ما دق من الامور، فہم ما دق من الامور یعنی دقیق طریقے سے، ایکوریسی کے ساتھ، پریسیشن کے ساتھ چیزوں کا پتہ ہونا، یعنی چیزوں کا پتہ ہونا، ان کی حقیقت کا پتہ ہونا، آخری تہ تک گھس کر پورا جتنا ہو سکے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ کو فقہ حاصل ہو گئی. یہ ہے لغوی معنی کہ کوئی چیز کی سمجھ ہونا، آپ کے پاس فہم ہونا، ڈیپلی تہ تک پہنچ کر. اور اس کی ٹرمینالوجیکل میننگ یعنی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کام شرعیہ کا پتہ ہونا کہ شریعت کیا کہتی ہے کوئی چیز کے مطابق، کہ اس کے تعلق سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقہ کا معنی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ اپنے نفس کا پتہ ہونا، اپنے بارے میں پتہ ہونا ہے انسان کو کہ اس کے لیے فائدہ مند کیا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ کیا ہے، اس کے لیے اچھی چیز کون سی ہے اور اس کے لیے بری چیز کون سی ہے. قیامت کے دن اس کے خلاف کوئی چیز اگر اس حجت پائی جائے گی تو وہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے آپ کہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے، آپ کو جس سے ثواب ملتا ہے، آپ کو کس سے گناہ ملتا ہے، اور جس کے وجہ سے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں. یہ ہو گیا اصطلاحی معنی. اور حدیث جبریل علیہ السلام انشاءاللہ ہم 40 میں پڑھنے والے ہیں، لیکن اس حدیث میں ایک فریم ورک دیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت جبریل علیہ السلام عرض کیے کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے بتائیے. اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے بتائیے. پھر تیسرا سوال احسان کیا ہے بتائیے. حدیث طویل ہے، اس کا تبصرہ کرنا کا محل نہیں ہے یہاں پر، لیکن اس حدیث میں ہم کو ایک فریم ورک مل رہا ہے. سرکار سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، سرکار فرمائے جو دین کے 5 ستون ہیں: شہادت دینا، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. کہ شہادت دینا، اللہ کو ایک جاننا، اس کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کو جانا، یہ سب چیزیں، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں، یہ 5 جو ستون ہیں یہ اسلام سرکار ان کو جواب عنایت فرمائے، یہ اسلام ہے. پھر ایمان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا سبحانہ و تعالیٰ، اس کے رسول پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، کتب کتابوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، اور تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو کہ بری ہو، اور آخری دن قیامت کے دن جو ہم کو اٹھایا جائے گا روز محشر، پھر زندہ کیا جائے گا، اس پر ایمان لانا. تو پھر احسان کیا ہے کہ اللہ کو تم ایسے عبادت کیا کرو، انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کو ایسا عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تو جانو پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے سبحانہ و تعالیٰ. تو اس میں اسلام کی جو سرکار نے ہم کو تعریف عنایت فرمائی، ڈیفینیشن جو سرکار نے جواب عنایت فرمایا، وہ ہے 5 ستون دین کے. اور وہ کیا ہے، کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ بدنی عبادات سے. اور ایمان کے بارے میں جب آیا تو ہماری بلیف سسٹم، بلیفس کے بارے میں. تو ہم اسلام جو حضرت جبریل علیہ السلام میں ذکر ہے اس کو ہم فقہ، علماء فرماتے ہیں وہ فقہ ہے. اسلام کا معنی فقہ ہے وہ حدیث میں ایمان کا معنی عقیدہ ہے، اور احسان کا معنی اس حدیث میں اس سے مراد ہے تصوف، تزکیہ، اس کے نفس.
چلیے آگے بڑھتے ہوئے اب دیکھیے الگ الگ مذاہب کیوں ہیں فقہ کے ہمارے یہاں. ہم سوچ سکتے ہیں اس اسلام دین ایک ہے پھر الگ الگ فقہ کیوں ہیں. کسی کے احکام کچھ ہے کسی کے کچھ احکام ہے. کیا ضرورت ہے الگ الگ احکام رکھنے کی؟ جب اسلام سب کا دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے احکام کی؟ سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں. سب سے پہلے یاد رکھیے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ میں کچھ بھی اگر مسئلہ پیش آتا تو تمام کے تمام صحابہ رجوع فرماتے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سرکار پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کو خود اب مسائل کا استعمال کرنا ضروری پڑ گیا. جو مسائل پہلے سے ہیں وہ تو ہیں، لیکن پھر اور مسائل اگر پیش آئے تو پھر صحابہ کو اب استعمال کرنا ہے. اور صحابہ میں بھی سب صحابہ علماء نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح. تو ان کے اندر بھی تھوڑے علماء ہیں، تھوڑے عوام الناس ہیں. تو ان کے بھی مفتی تھے، ان کے بھی مفتیان کرام تھے. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ سب فقہا ہیں. حضرت مولانا علی علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب فقہا ہیں. یہ سب مفتیان کرام ہیں صحابہ کے. صحابہ کو کچھ بھی اگر مسئلہ پیش آتا تو آپ سے رجوع فرماتے یہ علماء سے، ہم کے علماء سے. تو اب علماء کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا تھا. ایک صحابہ کچھ کہتے کہ نہیں میں تو یہ سنا سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس پہ عمل کروں گا. دوسرے صحابی بولتے نہیں میں تو نہیں سنا ہوں آپ لوگ فرما رہے ہیں، تو میں سنا ہوں میں اس پر عمل کروں گا. سرکار سے جو میں سنا ہوں میں اس پر عمل کروں گا. میں آپ جو بولے وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. تو سب کا اپنا منہج ہے، سب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، سوجھ بوجھ ہے. تو فقہا جو تھے صحابہ کے فقہا ان کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا تھا. تو یہ اختلاف شروع سے ہے، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا اختلاف. یہ مذاہب جو بعد میں آئے ہیں یہی اختلاف کی ایک رزلٹ ہے، کانسیکوینس، نتیجہ ہے. تو دیکھیے صحابہ کے درمیان بھی الگ الگ، کیونکہ صحابہ پھر بعد میں پھیل گئے تھے، الگ الگ جگہ پر منتقل ہو گئے تھے. تھوڑے مدینہ میں ہیں، تھوڑے کوفہ میں ہیں، تھوڑے مکہ مکرمہ میں ہیں. تو الگ الگ سکولز بن گئے تھے وہاں پر، صحابہ پڑھاتے تھے تابعین. تو الگ الگ سکولز بن گئے تھے. تو اسکول آف مدینہ ہے، اور اسکول آف مکہ ہے، اور کوفہ کا ایک اسکول ہے. تو مدینہ میں آپ جیسے دیکھیے آگے آئے گا انشاءاللہ، وہاں دیکھ لیتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ. اور دیکھیے فقہا کے درمیان جو اب فقہ الگ الگ ہے، حنفی فقہ الگ ہے، شافعی فقہ الگ ہے. تو یہ فقہ جو الگ ہو رہی ہے، مالکی فقہ الگ ہے، حنبلی فقہ الگ ہے. فقہ الگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کے اصول الگ ہیں. ان کے ڈیریویشن کے جو اصول ہیں، ڈیریویشن کے ان کے پرنسپلز ہیں کچھ، کہ اس پر وہ عمل کرتے ہیں. وہ پہلے ایک پرنسپلز بنائے ہیں، معقول پرنسپلز، لاجیکل پرنسپلز بنائے ہیں، فنڈامنٹلز. اور پھر ان پرنسپلز کے ذریعے استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، ڈیریویشن کرتے ہیں فقہ کی. اور پھر چونکہ وہ اصول ڈفرینٹ ہے، الگ الگ ہے، مختلف ہے، اسی لیے آخر میں جو نتیجہ فقہ جو مستنبط ہوتی ہے، جو ڈرائیو کی جاتی ہے، وہ آخر میں جو رزلٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ سب کے الگ الگ ہیں. کیونکہ اصول الگ ہونے کی وجہ سے سب کے فقہ بھی الگ ہو گئے. تو وہ اصول وہ بنائے ہیں، باضابطہ قائم کیے گئے ہیں، اور معقول ہے. وہ سب کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں، سب کے اپنی اپنی ایفورٹ لگا کر سب سے حد درجے لاجیکل پرنسپلز پہلے وضع کیے گئے، بنائے گئے، اور اس کے بعد وہ پرنسپلز کے ذریعے فقہ کا ڈیریویشن کیا گیا. تو اسی لیے فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی پرنسپلز الگ ہیں. ہم بولتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، دوسرے فقی بولتے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے میرے اصول کے حساب سے. ایسا ہوتا ہے. انشاءاللہ تفصیل میں آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ چاہا تو سورہ فجر سے پڑھیں گے، اس میں سمجھ میں آئے گا یہ سب. ابھی کے لیے سطحی طور پر ہم جائزہ لے رہے ہیں. اور اب دیکھیں یہاں پر الگ الگ مذاہب ہیں. کوفہ کا جو اسکول ہے، مکہ کا اسکول ہے، مدینہ کا اسکول ہے. اور یہاں پر دیکھیے اکثر فقہا آپ کو دیکھیں گے مدینہ میں ہیں، یہاں پر
عراق میں بھی ہیں، مکہ میں بھی ہیں، لیکن محدثین دیکھیے آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو مدینہ سے زیادہ تر مطلب مدینہ کے علماء کے شاگرد ہیں زیادہ. تو سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے بعد سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا اپنا اسکول ہے. تو امام ابو حنیفہ دیکھیے آپ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد علقمہ، علقمہ کے شاگرد ابراہیم نخعی، آپ کے شاگرد حماد، پھر آپ کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ خود اپنی فقہ وضاحنے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے اگر کوئی سوچتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنی خود کی فقہ بنا لیے تھے، یا امام مالک اپنی خود کی فقہ بنا لیے تھے، وضع کر لیے تھے، امام شافعی بھی خود کی بنا لیے، امام احمد بھی خود کی بنا لیے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی اپنے اساتذہ کے پاس پڑھتا ہے، ٹیچرز کے پاس اگر پڑھتا ہے، تو وہ بالکل یہ نیچرل بات ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے انفلوئنس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، تاثر پیدا ہوتا استاد کا شاگرد پر. تو ہاں ابو امام ابو حنیفہ خود نہیں وضع کیے، بلکہ وہ ایک اسکول سے چلتے آ رہا ہے. تو وہ اسکول کے نہ صرف ان کو فقہ ملی ہے اوپر سے ان کے استادوں سے، بلکہ اصول بھی ملے ہیں ان کو کہ کیسے ہم ڈرائیو کرتے، کیسے ہم استنباط کرتے، حدیث قرآن کو سامنے رکھ کے اس سے استنباط کرتے، اس سے استدلال کرتے. تو امام ابو حنیفہ کو وہ پورا ایک تاثر ملا ہے ان کو ان کے اسکول سے، وہ ہے کوفہ کا اسکول، عراق کا اسکول. تو آپ یہ غلط بولنا غلط ہے بالکل کہ امام ابو حنیفہ اچانک آئے اور پوری فقہ تبدیل کر دیا اور ایک نئی فقہ ایجاد فرما دی، نہیں، غلط بات ہے. ویسے ہی امام مالک یہاں پر مدینے میں دیکھیے آپ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں. امام نافع سے امام مالک پڑھے تھے. تو امام مالک بھی مدینے کے اسکول کے پروڈکٹ ہیں، یہ خود اپنی فقہ نے ایجاد فرما دیے. جو بھی تھی اوپر سے چلتا آ رہا تھا اس کو استاد کے پاس پڑھے، اسے تاثر پیدا ہوا ان میں، اور کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی فرمائے بس. لیکن ایک تاثر جو ہے وہ آپ کو آپ کے استاد سے ہی ملتا. ایسے امام زہری بھی ہیں آپ کے استاد کے، امام سالم. اور امام شافعی دیکھیے آپ، ان کی خاص بات ہے، انفرادیت ان کی یہ ہے کہ وہ امام مالک کے پاس بھی پڑھے. اور پھر امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف. امام محمد کے پاس بھی پڑھے ہیں امام شافعی. اور امام شافعی یہاں مکے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے چلتی آ رہی ہے سند، وہاں پر حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی امام شافعی پڑھے ہیں. تو آپ مدینہ کے استادوں کے پاس بھی پڑھے ہیں، مکہ کے اسکول کے اساتذہ کے پاس بھی پڑھے ہیں، اور کوفہ کے حنفیوں کے پاس بھی آپ پڑھے. تو آپ کی یہ منفرد شان ہے کہ آپ سب کو دیکھیں، اس کی فقہ کیسی ہے، اس کے استنباط کرنے کے رولز کیسے ہیں، پرنسپلز کیسے ہیں، اصول کیسے ہیں ان کے. پھر آپ وہ سب مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں. اور دیکھیے اپنی فقہ اگر آپ کو ایجاد کرنا ہے تو آپ کو بہت بڑے لیول پر فائز ہونا پڑتا ہے، ایک مستوی حاصل کرنا پڑتا. وہ درجے پر آپ جب جاتے اس کے بعد آپ قابل ہوتے کہ اپنی خود کی آپ فقہ ایجاد کر سکیں، خود کی فقہ پر آپ عمل کر سکیں. ہم شافعی دیکھیں، میں سب کے پاس دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. امام مالک حدیث، یہ مدینہ کا اسکول حدیث کا اسکول ہے. تو امام مالک کے پاس آپ پڑھے، آپ پورے ٹھیک ہے، آپ کی فقہ یہ ہے. امام سفیان کے پاس پڑھے، ٹھیک ہے، امام محمد کے پاس پڑھے، ٹھیک ہے. پھر آپ بولے نہیں مجھے کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ اپنی خود کی فقہ ایجاد فرمائیں اور آپ اپنے اصول الگ تھوڑے سے بدلے تھوڑا سا. تو اس آپ امام شافعی سب سے پہلے مصنف ہے جو اصول الفقہ کی کتاب لکھے ہیں. تو پہلی اصول الفقہ کی کتاب امام شافعی تصنیف فرمائے اور رسالہ ہے اس کا. پھر بعد میں تمام اصول فقہ کتب ہیں جو امام شافعی کی ہی کتاب کے منہج پر لکھے گئے ہیں، تھوڑا سا الگ الگ کر کے. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. اب یہاں پر ایک خاص بات دیکھیے، امام ابو حنیفہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ حدیث نہیں جانتے تھے. نہیں، ویسا بالکل نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ چاہتے تھے کہ امام محمد سے شیبان امام یوسف حدیث پڑھیں. تو آپ باقاعدہ بھیجائے ہیں ان کو امام مالک کے پاس اور پڑھوائے ہیں. دیکھیے آپ، امام مالک استاد ہیں امام محمد کے، امام مالک استاد ہیں امام ابو یوسف کے بھی، امام ابو یوسف احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں. تو یہ سب ملے جلے ہیں آپس میں.
सब फुकाहा हैं, सब उलमा हैं, सब हमारे सरों के ताज। इमाम अहमद बिन हम्बल चूंकि हदीस सेंट्रिक से, हदीस की तरफ ज़्यादा आप माइल थे, तो तमाम मुहद्दिसीन आपके पास ज़्यादातर नशोनुमा पाए हैं। इमाम बुखारी आपके शागिर्द हैं, इमाम मुस्लिम भी, इमाम अबू दाऊद भी हैं, फिर आगे इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी आ गया है। तो और एक बात, इमाम मुहम्मद देखिए आप, इमाम मालिक की मुवत्ता, इमाम मालिक जो है, इमाम मालिक की मुवत्ता जो बड़ी मशहूर किताब है हदीस की, उसके आप एक रावी भी हैं। तो आप इमाम मालिक की मुवत्ता आपकी, आपसे मरवी है इमाम मोहम्मद से, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हुए इमाम अबू हनीफा का है, सबसे बड़े हैं, ताबे वही है। इमाम हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले हैं, तो सहाबी से मिलने की वजह से आप ताबेई हैं। ताबेइन आपको सुना। इमाम मालिक 93 to 179 है, थोड़े से छोटे इमाम मालिक से। फिर इमाम शाफी है, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद, तीनों के तीनों तबे ताबे हैं, ताबे और इमाम अहमद ताबे और ताबे नहीं है, शायद थोड़े और आगे के हैं, तो ताबे और ताबे है या नहीं देखना पड़ेगा। इमाम मालिक और इमाम शाफी का भी मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इमाम मालिक ताबे और ताबे में आपका शुमार किया जाता है। तो आपका नाम है इमाम अबू हनीफा का नुमान बिन साबित, इमाम मालिक का मालिक बिन अनस, और इमाम शाफी का मोहम्मद बिन इदरीस शाफी। और आप हाशमी भी हैं, आप अकेले हैं जो कुरैशी हैं, आप कुरैश के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं इमाम शाफी। और इमाम अहमद बिन हम्बल सबसे छोटे हैं चारों इमाम में, लेकिन हदीस में आपको सबसे ज्यादा अबूत। तो सबसे पहले सिर्फ चार स्कूल्स थे क्या, ये सवाल उठ सकता है। तो सिर्फ चार स्कूल ही क्यों भाई, चार मज़ाहिब क्यों है, चार मसला क्यों है, और ज्यादा क्यों नहीं है, तीन क्यों नहीं है, पांच क्यों नहीं है, छह क्यों नहीं है, चार ही क्यों, किस बिना पर चार मजहब कायम किए गए। तो ये सवाल बड़ा अच्छा है, लोग सकते हैं। तो देखिए, चार मज़ाहिब नहीं थे शुरू में, अलग अलग उलमा अपनी अपनी फिक्र पर अमल फरमाया करते थे। तो उसमें एक पांचवा मजहब भी है जो आज है, महफूज है कि कुतुब में है महफूज, लेकिन कोई अमल करता नहीं है मजहब पे। ये है ज़ाहिरी मजहब, लिटरलिस्ट्स हैं, हर चीज लिटरल लेते हैं। तो इनके जो बानी है, वो फाउंडर जो है इमाम दाऊद ज़ाहिरी है, लेकिन बाद में उनके एक शागिर्द थे इमाम इब्न हज़म, वो उसकी इहया फरमाए, रिवाइव करे, ये बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर इसको रिवाइव किए। तो ये लिटरलिस्ट मजहब है, और आज महफूज तो है किताबों में, लेकिन कोई इस पे अमल नहीं करता। अगर कोई भी करता भी है तो बहुत गिने चुने भी होंगे। एंड इट्स अ वीक स्कूल, क्योंकि लिटरलिस्ट है, सो इट्स नॉट द ट्रू अंडरस्टैंडिंग, लेकिन है एक अहले सुन्नत का एक मजहब है ये। लेकिन चार एक्चुअली फैल चुके हैं। और भी कई कई उलमा थे जो अपनी फिक्र पर अमल फरमाया करते थे, लेकिन क्योंकि उनके कोई शागिर्द नहीं थे, वह या बहुत कम शागिर्द थे, या उनके शागिर्द इतने बड़े फकीह नहीं बन सके, तो उनकी फिक्र क्या हुआ, डूब गई, मफकूद हो गई, लॉस्ट हो गई, और प्रिजर्व नहीं हो सकी, महफूज नहीं हो पाई। मिसालें उनके हैं, इमाम मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी, बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, मुफस्सिरों के इमाम कहा जाता है। इनकी अपनी खुद की फिक्र थी, किसी की तकलीद नहीं फरमाते थे, किसी को फॉलो नहीं करते थे, किसी और इमाम, खुद की फिक्र थी। इमाम सुफयान अस-सौरी है, इमाम औज़ाई है, इमाम लैथ बिन साद, ये सब की अपनी फिक्र थी, लेकिन क्योंकि इनके शागिर्द नहीं थे, या बहुत कमजोर शागिर्द थे, इनकी फिक्र महफूज नहीं हो पाई। इसलिए देखिए, हम उसी फिक्र पर अमल करते हैं जो महफूज हुई, उसके उसूल भी महफूज हो सके, ताकि हम आगे के नए, अगर ज़माने में मुआसिरीन के जैसा कंटेम्प्रेरी इश्यूज अगर आए, नए मसाइल आए जो पहले पेश नहीं आए, तो हम वो उसूल के तहत, आज के मुफ्तियान किराम उन उसूल के तहत इस्तेमाल फरमाते हैं। वो अपने आप से इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी मुफ्ती है, तुम पूछते हैं आप मुफ्ती हैं, तो आप कौन से मजहब के मुफ्ती हैं, कौन से चारों स्कूल में से कौन से मजहब के मुफ्ती हैं आप, ताकि ताकि ये पता चले कि आप ये उसूल के तहत नया मसला जो आज पेश आ रहा है, आपके ज़माने में जो पहले पेश नहीं आया था, तो आप उस मसले का इस्तेमाल उन आपके उस मजहब के उसूल के मुताबिक करें। तो सहाबा के भी कोई अक़वाल मिलते हैं अहादीस में कि सहाबा ऐसा फरमाए वैसा फरमाए कोई फिक्ही मसले में, तो क्या हम बोले लेके अब समझ जाएंगे नहीं सहाबा ऐसा करे तो मैं तो सहाबा के कौल पे अमल करता हूँ, क्यों मैं अइम्मा के अमल पे
قول پہ عمل کروں، ائمہ کے فرمان پہ کیوں میں کروں عمل؟ صحابہ ہے میرے سامنے، تو سوال ہے، اچھا سوال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ صحابہ جو بھی عمل فرمائے تھے، وہ جو حدیث میں ہم کو مل رہا ہے، تو ان کے اصول کیا تھے، صحابہ پرنسپلس کیا تھے، اور وہ جو واقعہ جو بھی تھا، مسئلے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جو بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں کیا وہ ون ٹائم ایونٹ تھا کہ صحابہ خالی ایک بار فرمایا، ایکسیپشن تھا وہ، یا آپ کی وہ عادت تھی، یا کسی کے بولنے پہ کچھ ہوا؟ آپ کو پورا پس منظر آپ کو نہیں پتا۔ احادیث آپ کے پاس ہیں، وہ اسکرین شاٹ کے ویسے اسنیپ شاٹ ہے، پوری فلم میں سے صرف ایک اسنیپ شاٹ ہے پوری مووی کا۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں پوری کی پوری ساری فلم بغیر دیکھے ہوئے؟ تو فقہاء کرام کو پتا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے کے قریب تھے، صحابہ کے زمانے، اسی لیے ان کے اساتذہ سے وہ سیکھے، اور وہ اصول ان تک منتقل ہوئے، اور پھر وہ ان اصول کے تحت فقہ کو مدون کیا گیا، فقہ کو مستمد کیا مسائل کا۔ تو یہ بات امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم صحابہ کو ڈائریکٹ فالو نہیں کر سکتے، ہم کو نہیں پتا ان کے اصول کیا ہے، ان کے پرنسپلس کیا ہے۔ اسی لیے چاروں مذہب میں سے کوئی ایک مذہب کو ہم کو پکڑنا ہے اور اس کی تقلید کرنا ہے، فالوئنگ کرنا۔ تقلید کا مطلب ہے، تقلید ہم بولتے ہیں، مقلد ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑے عالم، مجتہد عالم، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں چاروں امام سے، یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کی فقہ پر عمل کرنا بغیر ان کی دلیل جانے، اس کو بولتے تقلید، بلائنڈ امیٹیشن۔ ان کی آپ نہیں پوچھتے کہ اس کا پروف کیا ہے، دلیل کیا ہے، نہیں پوچھتے، بغیر پوچھے کہ عمل کرنا، کیونکہ آپ کو معلوم، آلریڈی ان کو پتا ہے، قرآن میں ہے، قرآن آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ٹھیک ہے، تو ذکر والوں، ریممبرنس والوں سے تم پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم تو علماء نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہمارا کام ہے علماء جو فرمائے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ان کی فقہ محفوظ بھی ہے، ان کے اصول بھی محفوظ ہیں، کہ مفتیان کرام آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، جو اس اصول سے استنباط کرتے ہیں فقہ۔ تو ہم یہ چاروں میں سے کسی ایک کو پکڑنا اور اس پر گامزن رہنا ضروری، ورنہ پھر بھٹکنے کا اندیشہ۔ اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ حنفی سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ امام شافعی اصل شروع کیے ہیں یہ حدیث سینٹرک ہونا زیادہ۔ تو امام شافعی سے پہلے امام مالک، امام ابو حنیفہ، وہ آپ سے پہلے ہیں، آپ سے بڑے ہیں، سینئر ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں، آپ دونوں کے زمانے میں، یہ کئی اصول الگ تھے جو بعد میں امام شافعی آئے اور آ کے آپ کچھ اور چینجز لائے، تبدیلیاں لائے، کہ میں نے یہ بات نہیں مانتا، میں تھوڑی سی محفوظ، یہ بات نامناسب لگ رہی ہے، اس لیے میں میرے اصول بدلتا ہوں۔ مثال کے طور پر مرسل ایک حدیث ہوتی ہے جس میں صحابی کا نام غائب ہوتا ہے سند سے، اور تابعی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ سرکار یہ فرمائے، فلاں فلاں فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، صحابی بیچ میں نہیں ہے سند میں، اور تابعی فرما رہے ہیں کہ سرکار فرمائے، تو تابعی تو سرکار سے نہیں ملے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا ہو سکتا ہے کہ تابعی کو پتہ چلا؟ سوال بہت ضروری سوال ہے کہ تابعی کو کیسا پتہ چلا کہ سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو امام شافعی سے پہلے امام ابو حنیفہ اور امام مالک، میں مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں مرسل کا، کہ ایسی حدیث امام ابو حنیفہ دیکھتے تھے کہ اچھا، میں لے رہا ہوں ایک تابعی سے جو کہ صحابی کا نام ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ صاحب جو تابعی ہیں، ان بڑے عالم ہیں، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، سچے ہیں، اور ان کا حافظہ بھی بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط حافظہ ہے، یہ سب ہے، اور انہوں صحابی کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور ان کو عقل بھی ہے، فقہ کی سمجھ بھی ہے، سمجھ بوجھ ہے سب علم کی، کیسے احکام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امام مالک، امام ابو حنیفہ بولتے ہیں نو پرابلم، آپ نام نہیں لیے تو صحابی کا، میرے لیے مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں فرماتے ہیں دونوں کہ چونکہ یہ صاحب اتنے قابل ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں،
تو اگر انہوں صحابی کا نام نہیں لے رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں اتنے بڑے عالم ہیں تو انہوں جس سے بھی لیے ہوں گے ایک عالم سے ہی لیے ہوں گے نا، صحابہ کے علماء سے ہی لیے ہوں گے. تو مسئلہ نہیں ہے مجھے، تو ان کو نام نہیں لینا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر انہوں نام لیے کسی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہے وہ بندہ کیسا تھا، وہ صحابی حضرت کے علم میں ان کو شک ہے، اس لیے انہوں نے ڈاؤٹ نام لے لیا، اس لیے تاکہ میں بعد میں تحقیق کر لوں کہ وہ صحابی کو وہ ایسا علم تھا یا تھوڑا کم علم تھے رضی اللہ عنہ. تو یہ ان کی حجت ہے. تو نہ بولتے ہیں مرسل صحابی کا نام نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، میں پھر استعمال کر سکتا ہوں حدیث. حدیث صحیح ہے میرے لیے. امام شافعی بعد میں ہے، امام شافعی آگے فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تابعی اور سرکار کے بیچ میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک صحابی ہو سکتا دو صحابی تھے، ہو سکتا ایک صحابی سے ایک تابعی سنے پھر وہ تابعی یہ تابعی کو بولے. ایک صحابہ ایک تابعی ہو سکتا، بیچ میں کئی تابعی تھے، کئی صحابیہ تھے، 7 8 لوگ، کتنے لوگ تھے پتہ نہیں مجھے. ایک ایک حضرت تھے کہ 3 4 5 6 7 کتنے حضرات تھے مجھے نہیں پتا. تو میں نہیں لے سکتا یہ حدیث کو. امام شافعی بولتے میں تابعی کے مرسل میں قبول نہیں کر سکتا. تابعی جب بیچ میں سند میں ایک گیپ لگا کے فرما رہے ہیں تو میں قبول نہیں کرتا. سوائے ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، امام شافعی ان کے لیتے ہیں کیونکہ ان کا پروون ہے. امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے وہ شاگرد اور داماد بھی ہیں. تو امام شافعی ان کے پورے مرسل چیک کر لیے تو بولے نہیں پورے صحیح ہیں ان کے مرسل، لیکن نارملی کسی اور تابعی کے مرسل قبول نہیں فرماتا. امام شافعی ایک نئی چیز ایجاد کرے جو ان کے بزرگاں نہیں کرتے تھے، یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے. امام شافعی تھوڑا اسٹرکٹ ہو گئے سند کے معاملے. اب پھر بعد میں پورے محدثین آپ سے ہی انفلوئنس ہو کر سمجھیے آپ اصول حدیث کی ایجاد ہوئی امام شافعی کی وجہ سے، بول سکتے ہیں ایسا. امام شافعی کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ حدیث ہے تو اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے. میں چیک کر لیا سند ہے پوری میرے اصول کے حساب سے میں چیک کر لیا، اگر تحقیق کر لیا میں تو ختم، وہ حدیث اب میرے لیے سنت ہے. امام شافعی کا ایسا انڈرسٹینڈنگ تھی کہ حدیث ملی مجھے تو وہ سنت. اوبیسلی امام شافعی تھوڑا سوچتے سے کرتے تھے، لیکن امام شافعی بولتے تھے حدیث مل گئی اب وہ سنت ہے، اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن دوسرے علماء کی ویسی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ ویسی نہیں تھی. وہ بولتے تھے ایسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، کہ ضروری نہیں ہے کہ سرکار کی حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے تو وہی سنت مبارکہ ہو. سنت یہ ہے، سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب ہے عادت. ہو سکتا ہے سرکار سے ایک بار فرمائے تھے، کوئی ایکسیپشنل کیس آ گیا تھا سرکار کو کچھ بات فرمائے تھے یا سرکار خود عمل فرمائے تھے. ہو سکتا ہے صرف ایک بار تھا، صرف 2 بار تھا. عادت ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ہے امام ابو حنیفہ امام مالک کا قول. یہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ حدیث مل جائے اور وہ عادت ہے. امام شافعی فرماتے نہیں، وہ عادت، وہ حدیث مجھے مل گئی اب میرا کام ہے عمل کرنا اس پر، وہ سنت ہے میرے لیے. لیکن امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ فرماتے ضروری نہیں ہے کہ وہ عادت ہے، اس لیے ہم اس کو سنت نہیں بول سکتے. حدیث الگ ہے، سنت الگ. اور امام مالک کا ایک اصل ہے اصول میں سے، پرنسپل ایک ہے کہ عمل اہل مدینہ. امام مالک بولتے ہیں کہ کیونکہ مدینہ سرکار کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے وہاں کے جو بڑے علماء کا جو عمل ہے وہ میرے لیے حجت ہے. تو میں وہ جو کرتے ہیں تو میں اس کو حجت بناؤں گا اور میں اس کو اپنی فقہ میں داخل فرماؤں. ایون دو اگر مجھے ایک ضعیف حدیث بھی مل جائے تو میں وہ حدیث پہ عمل نہیں کروں گا. ضعیف کا صحیح حدیث مل جائے وہ حدیث پہ میں عمل نہیں کروں گا، صحیح حدیث پہ، بلکہ میں عمل اہل مدینہ کو ترجیح دوں گا، پرائورٹی اس کو دوں گا اور وہ اس پر عمل کروں گا. امام مالک کا پرنسپل ہے. دوسرے کو کہا بولے نہیں ہم یہ نہیں مان سکتے کیونکہ کئی صحابہ چلے گئے ہیں مدینہ چھوڑ کے، تو میں سب کے عمل پہ کیسا یقین کروں، نہیں کر سکتا. امام مالک بولتے نہیں میں تو کرتا ہوں. سب کے پرنسپلس ہیں. تو اور دیکھیے شوافی کی جو ہے اپروچ حدیث سینٹرک ہے، یعنی وہ حدیث کے لینس سے قرآن سمجھتے. تو پہلے حدیث کو دیکھتے اور حدیث کا فریم ورک بنا دے کے پھر قرآن سمجھتے. تو ان کے پاس حدیث کی طرف زیادہ میلان پایا، انکلینیشن حدیث کی طرف. حدیث حدیث حدیث، قرآن بعد میں. لیکن حنفیز کے پاس ایک ریشنل اپروچ کہ وہ پہلے قرآن کا بناتے فریم ورک، پھر قرآن کے لینس سے حدیث کو دیکھتے، حدیث کو سمجھتے. یہاں پہ الٹا ہے شوافی کے پاس، شوافی حدیث کے ذریعے قرآن سمجھتے، حنفیز
قرآن کے ذریعے حدیث سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور دیکھیے احناف کو کیوں کرنا پڑا ایسا، یہ بھی اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں کئی۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کوفہ میں حنفیہ تھے، اور جو بھی واقعات پیش آئے مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، تو اس کی وجہ سے کئی احادیث گھڑے جا رہے تھے، فیبریکیشنز ہونا شروع ہو گئے تھے، یہ گروپ سے کوئی فیبریکیٹ کرتا، یہ گروپ سے کوئی فیبریکیشنز ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو اور جو حنفیہ تھے وہاں کے احناف کو ایک سوچنا پڑا کہ بھائی ہم کیسے احادیث کو لیتے جائیں گے، مشکل ہے پورے احادیث کو چیک کرنا، یہ گھڑی بھی ہے نہیں گھڑی بھی ہے، اس سے اچھا ہماری اپروچ بناؤ قرآن سینٹرک بناؤ۔ تو قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہم کو قرآن متواتر ہے، متواتر کیا ہے ہم اس پر گفتگو کیے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی کریں گے۔ متواتر سے آپ کو علم یقینی ملتا ہے، متواتر بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ حدیث صحیحہ سے بھی اوپر متواتر ہے، صحیح حدیث بھی ہو وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ایک متواتر حدیث یا قرآن کی متواتر آیت ہے، نہیں ہے، اس سے کوئی اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکتا متواتر سے، بلکہ ایک حدیث جو متواتر ہے وہ حدیث بھی قرآن کے برابر ہے اسٹرینتھ میں، قوت میں، کہ اگر کوئی متواتر حدیث کا انکار کیا تو وہ کافر ہے، اتنا علم یقین اس سے ملتا ہے، 100% سرٹینٹی ملتی ہے متواتر نص سے، متواتر ٹیکسٹ سے، قرآن ہو یا حدیث۔ اسی لیے احناف اس کو متواتر کو اپنا فاؤنڈیشن بنائے اور پھر وہ متواتر کے بنا پر احادیث کو دیکھتے تھے۔ تو ایک کتاب ہے اچھی، دا فور امامس، محمد ابو زہرا، یہ بڑے ایک فقیہ گزرے ہیں، حنفی فقیہ مصر کے، کچھ ابھی ابھی یہی زمانے کے ہیں، تو ان کی اچھی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تو قرآن سینٹرک اپروچ دیکھیے آپ حنفیوں کی۔ وضو کے ہمارے پاس 4 فرائض ہیں، تو آپ دیکھیے یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادہ کرو، ٹھہرنے والے ہو نماز کے لیے، تو تم اپنے چہرے دھو لو، اپنے ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پیر دھو لو ٹخنوں تک۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ 4 چیزوں کا ذکر ہے، منہ دھونا، ہاتھ دھونا آپ کے کوہنیوں تک، اور آپ کے سر پر مسح کرنا تیسرا، اور چوتھا آپ کے پیر دھونا ٹخنوں تک۔ یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ احناف بولتے ہیں یہاں پر دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے ایمان والو، جب تم ٹھہرنا چاہو تو یہ 4 چیزیں کرو، تو ختم۔ اب ہم یہ 4 چیزوں کو فرائض بنا، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور لے کر آئیں گے تو آپ پھر قرآن کی متواتر اسٹرینتھ کی حدیث لے کر آنا، اگر آپ حدیث لے کے آ رہے ہیں تو قرآن کی طاقت کے برابر لے کر آنا، متواتر حدیث لے کر آنا، یہ ہے حنفیوں کا کہنا۔ کیونکہ اگر آپ کوئی صحیح حدیث لے کے آ رہا، صحیح حدیث متواتر کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے صحیح حدیث، وہ احاد میں آتی ہے، آپ کو پتا ہے، تو احاد از ناٹ ایز اسٹرانگ ایز متواتر۔ تو دیر فور حنفیز بولتے ہیں سوری، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ہم متواتر کا موازنہ متواتر سے کرتے ہیں، متواتر کو احاد سے ہم کبھی بھی نہیں تول سکتے، احاد از احاد، احاد از ویک، تو ہم نہیں لے کے آتے۔ تو احناف بولتے ہمارے صرف 4 فرائض، تو وہ قرآن سینٹرک ہے۔ اور امام شافعی کیا بولتے، امام شافعی بولتے ان کے پاس 6 فرائض، 4 نہیں 6 کیا کیا ہیں، یہ 4 کے علاوہ ان کے پاس، یہ 4 تو ہیں ان کے علاوہ، اس کے علاوہ ان کے پاس نیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام شافعی حدیث لے کر آ گئے، کیونکہ حدیث سینٹرک ہے، حدیث کے ذریعے قرآن کو تولتے، قرآن کو دیکھتے، قرآن کو سمجھتے حدیث کے ذریعے۔ امام شافعی بولتے نیت بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو حنفیاں بولتے ہیں نہیں، کیوں فرض ہے، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر عام ایک حکم دیا جا رہا، اے ایمان والو جب تم نماز سے ٹھہرو یہ کرو یہ کرو، 4 چیزیں کرو، ختم۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اور یہ بھی کرو جو سرکار فرمائے، ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں پر عام ہے، جنرل ایک آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر کچھ بھی حکم کی اسپیسیفیکیشن نہیں دی جا رہی۔
دیر فور ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کو اسپیسیفائی کرنے کی، وہ بھی احاد سے تو ہم اسپیسیفائی نہیں کریں گے بالکل، کیونکہ احاد کی وہ اسٹرینتھ ہے نہیں. ہم شافعی بولتے ہیں نہیں، احاد میں ہو کچھ بھی ہو، حدیث میں اسپیسیفیکیشن آ گیا کہ تم نیت ہونا ضروری ہے تمہارا عمل ویلڈ ہونے کے لیے، تو دیر فور تم کو ضروری ہے نیت ہونا. حنفی نہیں بولتے. اور ایک کیا ہے، تو حنفی کیا کرے اس کو سنت بناتے ہیں، فرض نہیں ہے حنفی کے پاس، سنت ہے وہ. اور پھر امام شافعی کے پاس اور ایک فرض ہے، وہ ہے، آپ عربی سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر سمجھ میں آئے گا یہ کہ امام شافعی ترتیب کو بھی فرض قرار دیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے آپ غسل، ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں کا غسل، اور پھر چہرے کا غسل، چہرے کو دھونا، پھر ہاتھ دھونا پونے تک، پھر اس کے بعد اب مسح کرنا، پھر اس کے بعد اب پیر دھونا. یہ ترتیب ہونا ضروری ہے، سیکوینس. اگر آپ اس سیکوینس میں وضو نہیں کیے، امام شافعی کے پاس وضو ہوا ہی نہیں. لیکن حنفیہ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی یہ بھی سنت ہے، کیونکہ امام شافعی اس کو، یہ جو واو ہے اس کو وائے عاطفہ کو وہ ترتیب کے لیے لیتے ہیں، عربی میں آپ انشاءاللہ سمجھیں گے. حنفیہ بولتے ہیں نہیں بھائی ہم کو وا کی ضرورت نہیں، واو کی نہیں. وا اگر ہوتا تو ہم اس کو ترتیب لیتے تھے. یہاں پر واو ہے تو ہم اس کو ترتیب پر محمول نہیں کریں گے، ترتیب ضروری نہیں ہے یہاں پر. اگر فا ہوتا تو کوئی بات تھی، فا عاطفہ، لیکن یہاں پر فا نہیں ہے، واو ہے. تو اس کے حساب سے حنفی کے پاس سنت ہوگی ترتیب، لیکن شوافی کے پاس ضروری ہے، فرض ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا، اگر کوئی غلطی، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں پانی کے پاس، سوئمنگ پول کے پاس ہیں یا کوئی ندی کے پاس ہے، کوئی آپ کو ڈھکیل دیا پانی میں، اور آپ پانی میں کودنے کا ارادہ نہیں فرمایا، تو آپ کا غسل ہو گیا حنفیوں کے پاس. وضو کے تو وضو کی بات ہے، غسل بھی ہو گیا آپ کا، کیونکہ آپ پورا کچے ہو گئے، لیکن آپ کی نیت نہیں تھی کچے ہونے، پھر بھی آپ کچے ہو گئے. احناف کے پاس آپ کا وضو ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. لیکن شوافی کے پاس چونکہ آپ کی نیت نہیں تھی کچے ہونے کی، تو ڈھکیل دیا آپ. دیکھو آپ کا غسل بھی نہیں ہے، وضو دونوں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت نہیں. تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، ایسے ہوتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل تھا صرف، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے پھر ڈیٹیل میں. اور کچھ نا اتفاقیاں بھی ہو گئے، کیونکہ اصول تھوڑے سے الگ ہیں. اور دیکھیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں یہ بالکل سرکار سے منقول نہیں ہے، سرکار سے ٹرانسمیٹڈ نہیں ہے یہ اصول، کہ تم حدیث کو ایسے جانچنا، ویسے جانچنا، متواتر کو دیکھنا، احاد کو دیکھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے علماء کے لاجیکل سوچے ہیں، وہ سوچ کر بنائے ہیں، خود وضع کیے ہیں. تو سب کا سب کا اپنا اجتہاد ہے، اور ہم کو ان کی تقلید کرنا ہے کسی ایک. ٹھیک ہے، تو یہ سب سبجیکٹو ہے، آبجیکٹو نہیں، سبجیکٹو اوپینین ہے سب کا. تو تھوڑے اہل حدیث یعنی جو محدثین تھے ان کو بولتے ہیں اہل الحدیث، کیونکہ وہ حدیث جمع فرماتے تھے. تو وہ محدثین تھوڑے، کیونکہ حدیث سینٹرک تھے، امام شافعی کو فالو کرتے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے زیادہ تر. زیادہ تر محدثین دیکھیے شوافع رہے ہیں، تقریباً محدثین زیادہ تر شوافع رہے ہیں، بہت کم رہے ہیں کوئی دوسرے مذہب کے. تو چونکہ وہ حدیث کو فالو کرتے تھے اور حدیث سے پر بہت اسٹرکٹ تھے، فرض فرائض بناتے تھے حدیث سے. حنفی دیکھیے حدیث سے فرائض نہیں بناتے تھے زیادہ تر، وہ بولتے تھے سنت ہے یا واجب ہے، بول سکتے، فرض نہیں بولتے تھے. متواتر نہیں تو پھر فرض ہے حنفی کے. تو حنفی اس کو اہل الحدیث یعنی محدثین فرماتے تھے کہ بھائی تم حدیثوں کو چھوڑ دیتے، تم انکار کرتے حدیثوں کا، غلط بات ہے بالکل یہ تمہاری. تو تم ہے اہل الرائے، اہل الرائے، تم اپنی رائے قائم کر لے رہے، تم حدیثوں کو چھوڑ دے رہے اور تم اپنی رائے قائم کر دے رہے ہیں. تو یہ ایک حنفیوں کے اوپر ایک الزام تھا، لیکن obviously آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اصول تھے حنفیوں کے، اس کی وجہ سے اپنے وہ فقہ استعمال کیا. قرآن سائنٹفک تھے، وہ اپنی رائے قائم نہیں کر رہے تھے، وہ قرآن کو سمجھنے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مغالطہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی. انسان ہے، بشر تقاضا ہے، ہوتا ہے کبھی انسانوں کے ساتھ درمیان. تو وہ حنفی اپروچ سے محدثین کو تھوڑا سا خراب لگا، غلط ہو رہا ہے، شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں آپ، ایسا کچھ وہ سمجھ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا
تھوڑے محدثین اپنے کتب میں بھی حنفیوں کے خلاف کمنٹس کیے ہیں جو بڑے شاکنگ ہیں. اور انسان ہیں، ہم آج یہ چیزوں کو لے کے نہیں بیٹھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان تھے اور شریعت کے لیے ان کے پاس ایک پیشن تھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، شریعت سے کھلواڑ کر دے رہے ہیں. وہ ان کے ایموشنس تھے، وہ پیشنیٹ تھے اس کے بارے میں، اسی لیے ایسا فرمائے. آج ہم یہ پرانے چیزوں کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے. ہم بولتے ہیں سب ہمارے فقہا بھی اور محدثین بھی ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، فقہا ہمارے دین کی شرع کی حفاظت فرمائے، محدثین حدیث کی شرع کی حفاظت فرمائے. تو دونوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہم کبھی نہیں بھول سکتے یہ احسان کو. اور یہ ہمارے لیے ہدایت کے سرچشمہ ہیں دونوں. اور حدیث کا تو ایسا علم ہے کہ کیا بتاؤں، کہ آج ہم کوئی اگر ہسٹری بکس میں پڑھتے ہیں کوئی الگ الگ لوگوں کے بارے میں، فار ایگزامپل کرسٹوفر کولمبس ہو یا ابراہم لنکن ہو، کوئی بھی ہو، آپ کوئی گورے سے پوچھیں امریکن سے کہ بھائی یہ ابراہم لنکن تھا یا اصلی صحیح میں تھا ابراہم لنکن؟ تو بولے گا ہاں بالکل تھا. تو ہم بولیں گے کون دیکھے اس کو؟ انہوں نے بولتا بس ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے بھائی، ہسٹری بکس میں سب لکھا ہوا ہے. تو ہم بولیں گے ہسٹری بک کون لکھے ہو؟ تو وہ ایک فلاں فلاں ہسٹورین ہے. اچھا، تو وہ ہسٹورین صاحب ان کو کون بولے یہ سب؟ کیونکہ انہوں تو جب نہیں تھے نا. تو ہاں ان کو ایک وہ صاحب بولے ان کے اوپر کے ان کے استاد بولے تھے، اور ایک ہسٹورین تھے. تو دیکھیے آپ انہیں کیا کہاں تک جائیں گا، ایک دو ہسٹورینس بس. وہ بھی ہسٹورینس کے بارے میں اس کو پتا نہیں انہیں کیسا تھا انسان، کیا کرتا تھا. یہاں پر حد یہ ہو گئی کہ ہم کو ایک ایک راوی کے بارے میں کیا کرتا تھا معلوم ہے، وہ سچے تھے جھوٹے تھے کیسے تھے سب معلوم ہے. ان کو رجال کتابیں بھری پڑی، بایوگرافیز اور میریٹس کی کتابیں ہوتی ہیں ایکچولی محدثین جمع فرمائے. اتنا بڑا کام ہے یہ. حدیث کے ویسا علم ہے ہی نہیں دنیا میں، پوری انسانیت کی ہسٹری میں نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہے. ہماری انسانوں کی تاریخ میں ایسا علم نہیں آیا. اتنا آپ حدیث پڑھے ہوتا آپ کو، آپ بس حیران ہو. آپ بولتے کیا علم ہے، اللہ کی ایک معجزہ ہے ہمارے دین کا، سرکار کا معجزہ ہے حدیث کا علم. سرکار جو فرمائے وہ ایک ایک بات نوٹ ڈاؤن کی گئی ہے اور اس کو محفوظ کیا گیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد بھی ہیں. اس میں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے، الرد علی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کی اس میں رد کی گئی ہے، رد کیا گیا ہے کہ آپ کی فقہ غلط ہے، آپ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ ہوا ہے، کیا کر سکتے ہیں. امام بخاری بھی اپنی صحیح بخاری میں حدیث تحریر فرماتے ہیں، حدیث لکھ کر آپ فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے آپ، لیکن آپ صرف بولتے ہیں قال بعض الناس، حدیث لکھ دے کے آپ فرماتے. اور حدیث تو یہ دیکھیے حدیث یہ ہے، اور نیچے کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فقہی مسئلہ یہ ہے، جبکہ وہ فقہی مسئلہ حدیث سے ٹکرا رہا ہے. تو ایسے تنزیہ کمنٹس ہوتے ہیں. وہی ہے، ان کا منہج الگ ہے، ان کا منہج الگ ہے، ان کی اپروچ الگ ہے، ان کی اپروچ الگ ہے، اس لیے اختلاف آیا. اور ہم آج اس کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے، ہم دونوں کو امام مانتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہوئے فقہ ورسز حدیث، امام اعمش نے فرمایا، کیا فرمایا، بہت پیاری چیز ہے کہ سب محدثین ایسے نہیں تھے، تھوڑے محدثین ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے اس بات کو کہ حنفیاں کیا کیا کر رہے ہیں. وہ امام اعمش ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا اے فقہا تم ڈاکٹرز ہو، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اور ہم جو ہیں وہ فارماسسٹ ہیں. تو ڈاکٹر کا کام ہے دوا کو کیسا دینا، کتنے ڈوز میں دینا، کب دینا، کون سے مریض کو دینا. صیادلہ یعنی فارماسسٹ کا کام کیا ہے، کیمسٹ کا کام، میڈیکل ہال والے صاحب کا کام کیا ہے، وہ سمجھتے اچھا یہ دوا یہ ہے، اس کو بنانا کیسا ہے، اس کو پریزرو کیسا کرنا ہے، ان کا کام وہ ہے. وہ دوا دیتے نہیں کسی کو، پرسکرائب نہیں کرتے. تو امام احمد فرماتے جو محدث گزرے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی ہم محدثین ہم فارماسسٹ ہیں، ہمارا کام ہے حدیث کو بچا کے رکھنا، پرزرو کرنا. اور آپ فقہا ہیں، آپ کا کام ہے حدیث کو سمجھنا، اس کا فہم، اس کا مفہوم اصل کیا ہے، پورا کانٹیکس سیاق و سباق دے کر سمجھنا، یہ آپ کا کام. یہ بڑی بات فرمایا.
फुक़हा की तारीफ फरमा रहे हैं। और इसलिए हम फुक़हा को देखेंगे कि फुक़हा क्या फरमाते हैं। हदीस पढ़कर हम डायरेक्ट अमल नहीं कर सकते, हम बोलेंगे फुक़हा क्या फरमाते हैं, उनकी समझ क्या थी वो देखना होगा। और इमाम अबू हनीफा के कई शागिर्द थे, उसमें से कुछ चंद यहाँ पर है। सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन है, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, इमाम जुफर, ये तीनों, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन। उन ये चारों पर फतवा होता है हनफी फिक्ह का। हनफी फिक्ह का आप देखेंगे कि फतवा सिर्फ इमाम अबू हनीफा के फतवे पर नहीं होता, बल्कि आप कुतुब जब पढ़ेंगे कुतुब, तो उसमें कभी फतवा होता है इमाम अबू यूसुफ के फतवे पर, कभी इमाम मोहम्मद के फतवे पर, कभी इमाम जुफर के फतवे पर। तो हम हनफी फिक्ह एक मजमुआ है अलग अलग फतवाओं का। तो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द होते होने के बावजूद आप इल्मी इख्तिलाफ फरमाए, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो बाद में के जो फुकहा हैं वो कई ज़माने बाद जो आए, वो फुकहा क्या करे, अच्छा, तरजीह ही करे। उलमा तरजीह बोलते हैं उनको, जो मुवाजना करते, कंपेयर करते। अब इमाम अबू हनीफा का फतवा देखते, उनके शागिर्दों का फतवा देखते, और आगे के ज़मानों के वास्ते कौन सा फतवा ज़्यादा बेहतर है, फिर वो तहरीर फरमा देते। तो आप जो कुतुब हैं फिक्ह के, उस पे कमेंट्रीज होते हैं, वो कमेंट्रीज में आप देखेंगे कि इमाम अबू हनीफा के फतवे से कभी कभार हमको फतवा मिलता है कि अबू यूसुफ के फतवे पर हमको अमल करना है, इमाम मोहम्मद के फतवे पर अमल करना है, इमाम जुफर के फतवे पर। तो ऐसा भी हमको मिलता है। और इमाम हसन बिन जियाद अल-लुलुई भी एक बड़े शागिर्द रहे हैं, उनका नाम भी आता है फिक्ह की कुतुब में, ज़ाहिरुल रिवाया के ताल्लुक से। और ज़ाहिरुल रिवाया क्या है, तो इमाम मोहम्मद 6 कुतुब लिखे थे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा तो कुछ किताबें नहीं लिखे, सिर्फ शागिर्दे बनाए। अब इतने शागिर्दे बनाए, इतने शागिर्द बनाए, और इतने जबरदस्त आला दर्जे के शागिर्द बनाए, तैयार फरमाए, कि आज तक हम पर एहसान है उनका। लेकिन आप कुछ भी किताब की शक्ल में नहीं छोड़े थे। तो इमाम मोहम्मद किताब तहरीर फरमाए, 6 कुतुब, जिसमें आप पूरे फिक़ही मसाइल के, इमाम अबू हनीफा ये फरमाए थे, इमाम अबू यूसुफ ये फरमाए, मैं ये बोला, मैं ये अर्ज किया, इमाम जुफर ये फरमाए, फिर और कुछ आगे ये फरमाए, सब लिखा हुआ है ये 6 कुतुब में, बड़े बड़े कुतुब है। तो इसमें क्या है, रेपिटेशन भी बहुत ज्यादा रेपिटेशन है फिक़ही मसाइल के, और सनदें भी हैं इसमें, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन भी है इसमें। तो ये हमारे हनाफी फिक़ह की मोतबर कोर है, हमारा हनाफी फिक़ह का मग़ज़ है ये। तो ये 6 किताब, कुछ 6 किताब है, जामिउल सगीर, जामिउल कबीर, जामिउल कबीर, सियर सगीर, सियर कबीर, अल-मबसूत और अज़-ज़ियादात। तो आगे के उलमा क्या करे, ये किताबों को डायरेक्ट पढ़ना बहुत दुश्वार हो रहा था, तो जो आगे जो और हनफी उलमा आए, तो वो क्या करे, इनका अब्रिजमेंट बनाना शुरू करे, मुख्तसर बोलते थे। तो ये किताबों को 6 को थोड़ा कंडेंस फॉर्म में छोटी करके, क्योंकि उन्हें उलमा है, उनको मालूम क्या लिखना क्या नहीं लिखना, छोटा करके उन्होंने पेश करे। तो उसको वो जमाने में अलग अलग उलमा करना शुरू किए, मुख्तसर का जमाना बोलते हैं, इख्तसार करना शुरू किए ये 6 कुतुब को। तो आगे सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मली हनाफी तुलबा, वो है इमाम कुदूरी की मुख्तसर अल कुदूरी। तो ये है ज़ाहिर रिवाया की पूरी कंडेंस्ड फॉर्म, छोटी करके रख दिया। तो वो फर्स्ट किताब पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। और हनाफी फिक़ह में अल किताब, नॉर्मली इस्लाम में अगर आप बोले, दीन इस्लाम में अल किताब का मतलब है द बुक, कुरान करीम। लेकिन हनाफी फिक़ह में अगर आप बोले अल किताब द बुक, मतलब मुख्तसर अल कुदूरी। और इमाम तहावी भी गुजरे हैं, फिर इमाम कुदूरी से पहले इमाम तहावी। इमाम तहावी पहले शाफी थे, फिर वो हनफी बन गए, उनका वाक़या तवील है थोड़ा। तो उसमें उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है शरह मुश्किल आसार, जिसमें वो अलग अलग अहादीस जो बज़ाहिर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे, उसको वो रिकंसाइल करके पेश फरमाए इमाम तहावी। तो एक बहुत ज़बरदस्त काम अंजाम दिए। मैं तो बल्कि एक थोड़े सलफ़ी हजरात से भी सुना हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ में, कि वो शरह मुश्किल आसार जब पढ़े, हनाफी उसूल के हिसाब से आप तज़ाद को ख़त्म कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं हनाफी उसूल के मुताबिक। तो वो सलफ़ी हजरत बोल रहे थे कि मैं ये किताब पढ़ा था, आपको दिल बोलना, इमाम तहावी जो फरमाए हैं, आपका दिल बोलना हनाफी बन जाना। इतना ज़बरदस्त काम अंजाम दिए हैं। और फिर और थोड़े उलमा हैं, इमाम बुरहानुद्दीन मरदानी किताब अल हिदाया है, बहुत बड़ी मशहूर किताब है। ये शरह है एक्चुअली, मतन नहीं है, लेकिन
कमेंट्री होने के बावजूद इसको एक मतन का दर्जा मिल गया है माशाल्लाह उनकी मेहनत से। और सिर्फ तकवा परहेज़गार उलमा थे, इसीलिए ये मकबूल है उनके कुतुब। और फिर इमाम नसफी की सदुल दक़ाइक़ है, मशहूर किताब है हनफी मतन। इमाम मोहसिन की मुख्तार, ये मशहूर मतन है। और इमाम हसन बिन अम्मार अश-शमरानी, जिसके बारे में जिसकी किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, मराक़िस सआदा, वो उनकी और एक किताब है नूरुल इज़ा, ज़्यादा मशहूर ये है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। इब्तिदा में, बिगिनिंग में हम अभी एक किताब पढ़ रहे हैं असेंट ऑफ फिलॉसफी के ऊपर। और फिर इमाम इब्न आबिदीन, सबसे मशहूर उनकी किताब है फतावा शामी। इमाम शुरनबुराली 400 साल पुराने हैं, इमाम इब्न आबिदीन 200 साल पुराने हैं। और फतावा शामी मशहूर फतावा की किताब है, जो आजकल तमाम हनफी हजरात यही किताब पर, बहुत मोटी किताब है, कई जिल्दों पर मुश्तमिल है, इसी को अपना मोतमद बनाते हैं कई फकीह, हनफी फकीह फुक़हा। और नॉर्मली फिqh में हम क्या क्या, अच्छा और एक बात मैं इमाम तहावी के बनिस्बत एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इमाम तहावी पहले शाफी थे, और इमाम तहावी के जो मामू थे इमाम मुज़नी, वो इमाम शाफी के बराह रास्त शागिर्द हैं, इमाम मुज़नी। इमाम तहावी चूंकि शाफी थे पहले, मामू शाफी हैं, सब शवाफे हैं, तो घर वाले सब शवाफे हैं। इमाम तहावी को कुछ मसाइल के बारे में कुछ डाउट्स थे, इश्कालात थे, तो जाके पूछे इमाम मुज़नी से, आप तो इमाम शाफी के शागिर्द हैं। तो इमाम मुज़नी शायद जवाब देना उतना समझ में नहीं आया, मुतमईन जवाब नहीं दे सके इमाम तहावी को। इमाम तहावी फिर हनफी के पास गए, हनफी के पास गया तो हनफी का अच्छा माकूल जवाब मिला उनको, तो बड़े खुश हो गए इमाम तहावी। तो उन्होंने सोचे हनफी उसूल ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहे हैं मेरे को, तो मैं हनफी बन जाता हूँ। तो इमाम मुज़नी, क्योंकि आप देखिए जो एक किस्म की एक इख्तलाफात थे वो जमाने में, थोड़ा शदीद इख्तलाफात थे हनफी और शवाफी के बीच में, हनफी और शवाफी में। तो उसकी वजह से इमाम मुज़नी फरमाए, तो तुम हनफी बन गए तो तुम जिंदगी में कुछ भी खैर का काम नहीं कर सकेंगे, तुम इतनी तुम अब भटक गए, तुम बहुत बुरा भटक गए, तुम फिसल गए तुम तो वक्त गुजरा, इमाम मुज़नी का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसा ही बोले, उन्होंने जो बोले हैं उन्होंने कसम लेके बोले, वल्लाही तुम अब कुछ भी खैर का काम नहीं कर सकेंगे, तुम कुछ भी खैर नहीं करेंगे, अब तुम हनफी बन गया, तुम तो अब भटक गए, तुम अब खत्म हो गया तुम्हारा कसम। लेकिन इमाम तहावी बाद में जब शरह मुश्किल आसार लिखे और तमाम उलमा में मकबूल हुई ये किताब, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो इमाम तहावी फरमाते हैं, अभी देखिए रिवायतें हैं, जरूरी नहीं है कि सही होना, लेकिन कहा जाता है, तो वी डोंट नो, हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बातें, हदीस नहीं है कि इसकी जांच की गई है, परख नहीं। तो हिस्टोरिकल बातों में आता है कि रिवायतों में इमाम तहावी फरमाए, अगर मेरे मामू जान आज बाहयात होते तो उनको अपनी कसम जो उन्होंने खाई थी उसका कफारा देना पड़ता, एक्सपिएशन देना पड़ता। तो थोड़े ऐसे वाकयात पेश आए थे हिस्टोरिकल। आगे बढ़ते हुए, नॉर्मली फिक्र की क्लासिकल किताब अगर आप उठाएंगे इंशाल्लाह, तो सबसे पहले आपको इबादत मिलेंगे, वर्शिप, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब, तहारत। और फिर मुआमलात, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मैरिज, निकाह तलाक के मसाइल। फिर अहवाल शख्सिया, पर्सनल लॉ, यानी कपड़े कैसा पहनना चाहिए आपको, सतर कितना होना चाहिए मर्द का, औरत का, शराब पीना कैसा है, शराब के मसाइल क्या हैं, सब चीज़ें। और पब्लिक लॉ, दावात, यानी कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी के मामले कैसे पेश आते हैं, वो सब मसाइल। और सीआर, इंटरनेशनल लॉ, तो कोई जंग हो गई कोई दूसरे मुल्क से, गैर मुसलमानों से, तो वो जंग में कैसे आपको पेश आना है, क्या है उसकी, उसके मसाइल क्या है। और फराइज यानी इनहेरिटेंस के लॉज, विरासत के जो भी मसाइल हैं। तो ये नॉर्मली एक फिक्ह की किताब में ये जनरल समझिए आप कैटेगराइजेशन है, ये मिलेगा। और आखिर में हमारी किताब की तरफ आते हुए, मराकिज़ सआदत, इसका नाम है मराकिज़ सआदत फी इल्म तौहीद वल इबादत, यानी एसेंट टू फेलिसिटी इन द टू सेंसेस ऑफ मोनोथेइज्म एंड वर्शिप, तौहीद और इबादत दोनों पर है, इसमें अकीदा भी है और फिक्ह भी है। तो ये अच्छी किताब है मुब्तदीन के लिए, इब्तदा बिगिनर्स के लिए अच्छी किताब है, क्योंकि ज़्यादा
ڈیٹیلز بھی نہیں ہے اور زیادہ بہت چھوٹی سی بھی نہیں ہے، تو ایک نارمل عام آدمی کو آسانی ہو جاتی ہے، مسائل سب آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی آپ کو ضرورت ہے روزمرہ زندگی میں آپ کو۔ پھر امام شروع علیہ کی ہم بایوگرافی انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اس میں نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔